الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس کے بہت زیادہ فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے 12 مہینے سال میں ہوتے ہیں اور ان میں منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے جو ہیں وہ بڑے برکت والے حرمت والے ہیں، ان میں رجب ایک ہے۔ اس کے علاوہ باقی 3 ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور شعبان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ جو ہے وہ قرار دیا گیا، اور رمضان فرمایا میری امت کا مہینہ ہے۔ تو رجب کے اندر جو عبادات ہیں وہ بہت زیادہ کرنی چاہیے، اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ آئی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے اس میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ رجب کا پہلا روزہ رکھے گا تو اس کے 60 برس کے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا، خاص طور پہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، جو رجب کے مہینے میں 3 یہ جو دن آتے ہیں ان میں جو روزہ رکھے گا، ہر روزے کا اجر 1000 سال جو ہے روزے رکھنے کا اجر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سال بھر کے اندر جو عبادت کی راتیں ہیں ان میں سے رجب کی رات جو ہے یہ بھی عبادت کی رات ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی اس کی بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کے اندر 4 جو راتیں ہیں وہ عبادت میں گزارتے تھے، خاص طور پہ اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کے۔ ان میں سے رجب کی ایک یہ جو پہلی رات ہے یہ بھی ہے، اور اس میں وہ اللہ رب العزت کے آگے اپنی عاجزی کا اور جو ہے وہ کم آئیگی کا اظہار کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کی آل پہ رحمتیں فرما، اور میری نیکیوں کو قبول فرما۔ اور اسی طرح ساری رات وہ عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگنے کی دعا کرتے تھے، اور ساری اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، ساری امت کے لیے جو ہے وہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو یہ اس حوالے سے جو ہے بہت یہ خاص طور پہ رجب کی پہلی رات ہے، عبادت کرنی چاہیے، اس میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اس سے اگلا دن جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ رجب کے مہینے گویا کہ وہ ایک تیاری ہے، آگے شعبان آتا ہے، پھر رمضان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان اور مبارک تک پہنچا دے۔ تو اس لیے یہ مہینہ، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا